وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، کئی جماعت سے ماہ محرم کی فضائل اور مسائل آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے محرم الحرام میں ہونے والے شرک اور بدعات پر روشنی ڈالی۔ اللہ کی ذات سے مجھے امید بھی ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل کیے ہوں گے، اور ہمیشہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک مجھے اور آپ کو، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان بندے بشر کو شرک اور بدعت سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین کرام، میں نے گزشتہ جمعہ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جہاں محرم الحرام کی بے شمار فضیلتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہیں ان تاریخوں میں سے ایک تاریخ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ایک تاریخ محرم الحرام ہی کی ہے۔ عموماً جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، مسلمان چاہے وہ بزرگ ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا بچہ، فوراً اس کے ذہن کے اندر حضرت امام حسین کی شہادت یاد آ جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی کہتے ہوئے سنا، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، بجائے 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہنے کے شہادت کہتے ہیں۔ ہر ایک دن کا جو خاص دن ہوتا ہے، عبادتوں کے خاص نام ہوتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر جو عید الفطر آتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں، ذی الحجہ میں جو عید آتی ہے اسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، شعبان میں جو مقدس رات آتی ہے اسے شب برات کہتے ہیں، طاق راتوں میں جو مقدس رات آتی ہے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، لیکن اکثر مسلمان اسے یوم شہادت کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ وہ شہادت کا دن نہیں ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ تو ضرور اس دن شہید ہوئے ہیں، لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو عاشورہ کا نام دیا ہے۔ شیعہ اور رافضیوں نے 10ویں محرم الحرام کو شہادت کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ ہم نے حضور کے نام کو چھوڑ کر شیعہ اور رافضیوں کے نام کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آئندہ سے مسلمانوں کو اس بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ جب بھی 10ویں محرم الحرام آئے تو عاشورہ کے نام سے یاد کرنا چاہیے، شہادت کے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شہادت اسلام میں ایک نہیں ہے۔ عمر فاروق کے شہادت کا دن بھی آتا ہے، عثمان غنی کے شہادت کا دن بھی آتا ہے، علی کرم اللہ وجہہ کے شہادت کا دن بھی آتا ہے، امام حسن کی شہادت کا دن بھی آتا ہے، اور بہت سارے حضرات صحابہ کرام اور حضرات تابعین و تبع تابعین، اولیاء کرام، حضرات شہداء اسلام، جنہوں نے اپنے خون اور پسینے کو قربان کر کے اسلام کے باغ کو گلستان کیا، اسلام کو سرزمین و شاداب کیا، اپنے خون کو قربان کر کے، اپنے جان اور مال کو قربان کر کے، اپنی عزت اور آبرو کو قربان کر کے ہم تک اسلام کو پہنچانے کی پوری کامیاب کوششیں کی ہیں، ان تمام کے شہید ہونے کے دن کو بھی یوم شہادت کہا جاتا ہے۔ یوم شہادت صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے دن کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ اسلام کے مہینوں میں جو 365 دن آتے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام کا ایک علم بردار شہید ہوا ہے، ہر دن کسی نہ کسی ایک مجاہد کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے، ہر دن کسی نہ کسی ایک عالم کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، ہر دن کسی نہ کسی ایک امام کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ غیروں کا عقیدہ ہے کہ فلاں خاص دنوں میں وہ لوگ اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ حضرات ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے 365 دن کی تاریخ کو اگر سامنے رکھوں گا، سوائے ہر دن کسی نہ کسی صحابی کے شہادت کے اور کسی کا تذکرہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ برسبیل تذکرہ میں نے عرض کر دیا، 10ویں محرم الحرام کو مجھے اور آپ کو یوم عاشورہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو عربی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
10ویں محرم الحرام کو عاشورہ کہا ہے، شہادت نہیں کہا گیا۔ اسلام کی زبان میں، شریعت کی لغت اور ڈکشنری میں، شریعت کی زبان میں 10ویں محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کے بے شمار تاریخوں میں سے ایک تاریخ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی آتی ہے۔ میں نے یہی وعدہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے مقابلہ کیے اور یزید نے امام حسین کو کیوں شہید کیا، یہ تاریخ میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا میں دو فریقوں کے درمیان مقابلہ ہوا، ٹکر ہوا۔ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے لخت جگر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت جعفر طیارہ کے بھتیجے، حضرت امام حسن کے بھائی اور جنت کے نوجوانوں کے امیر اور سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید۔ یزید ہے کون؟ یزید کی تاریخ کیا؟ آپ سنیں گے تو تعجب ہو جائیں گے۔ یزید کے ابا صحابی تھے، یزید کے بابا کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان اپنے بزرگوں کی تاریخ سے کتنا ناواقف، تاریخ تو دور کی بات، ان کی زندگیاں تو دور کی بات، ان کی قربانیاں تو دور کی بات، ان کے خون اور پسینے کا بہاؤ تو دور کی بات، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں پیٹ کے ہم مسلمان، ہمارے رگوں میں دوڑنے والا خون مسلمان کا، ہم نے ایک مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، اور ہماری گھٹی میں پیدا ہونے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے مقدس کلمات کو ہمارے کانوں کے اندر ڈالا گیا، جیسے ایک ماں بچے کے منہ میں سک کے ذریعے سے دودھ کو ڈالتی ہے، اسی طریقے سے ایک مؤذن بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے نعرے کو ڈالتا ہے۔ اتنا پکا اور سچا مسلمان ہونے کے باوجود صحابہ کی تاریخ تو دور کی بات، صحابہ کے ناموں سے بھی واقف نہیں۔ اگر آپ سے پوچھے کہ فلاں ہیرو کے باپ کا نام کیا ہے، فلاں ہیرو کے بیٹے کا نام کیا ہے، یہ ہیرو کے خاندان کا نام کیا ہے، اس کی کون سی فلم کب اور کہاں سپر ہٹ ہوئی تھی، یہ ہمارا 5 سال کا بچہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک صحابی کے بارے میں 70 سال کے بوڑھے کو سوال کریں گے تو افسوس کی بات ہے کہ وہ بوڑھا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے ہماری زندگیاں، یہ ہے ہماری عقل، یہ ہے ہمارا حافظہ۔ یزید کون؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا۔ امیر معاویہ کے نام سے بہت سارے مسلمان ناواقف۔ امیر معاویہ کون؟ حضرت ابو سفیان کے بیٹے۔ ابو سفیان کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 بیویوں سے نکاح فرمایا، ان میں سے ایک بیوی کا نام آتا ہے سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام حبیبہ حضور کی وہ بیوی ہے جو حضور سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ ایک مرتبہ کفر کی حالت میں حضرت ابو سفیان حضور کے گھر کو آئے بیٹی سے ملاقات کرنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیٹی نے پوچھا کہ کون؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بیٹی تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، وہ مکے کی دھوپ ہے، مدینے کی دھوپ ہے، پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے۔ حضرت ام حبیبہ دروازہ کھولتی ہے تو فوراً حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کسی کے گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ یہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے، جس کی وجہ سے اسلام کے قانون ان کے اندر وارد نہیں ہوتے، اسلام کے قانون ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان سے اگر کسی کے دکان کے اندر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کسی کے بنگلے کے اندر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کسی کے اندر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، بغیر اجازت کے جانا داخل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آقا نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر جائے دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازے سے دور آ کر کھڑے ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر سے کوئی عورت آ کر دروازہ کھولے، تمہاری نگاہ اس پر پڑے، اس کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے، یہ بھی شریعت برداشت نہیں کرتی۔ کتنے بہترین طریقے بتائے ہیں۔ حاجی صاحب آپ بیٹھ جائیے، آپ کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، مجمع کو تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھ جائیے، اتنی آواز کافی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنا کافی کہ دروازہ مارو اور دور آ کر کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر گھر کا کوئی مرد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ عورت آئے گی، عورت آ کر دروازہ کھولی تو تمہاری نگاہ اس پر پڑے گی، اس کی نگاہ تمہارے اوپر پڑے گی۔ پھر مزید فرمایا عورتوں سے اگر کوئی تمہارے شوہر کے غائب ہوتے وقت، تمہارا شوہر اگر گھر میں نہ ہو، ایسے وقت میں اگر تمہارے گھر کے اندر دروازہ کوئی کھٹکھٹائے اور تم جا کر بات کرنے کا موقع مل جائے تو دروازے کے قریب جاؤ، ذرا سختی سے بات کرو، کون؟ میں مزمل آیا ہوں، کیا کام ہے؟ میں تمہارے شوہر سے ملنا ہے، اب نہیں شام کو آئیں گے، ایسے سخت لہجے سے بات کرو تاکہ آنے والا مرد تمہارے آواز کی خوبصورتی سے بھی مزہ نہ لے۔ یہ ہے ہماری گھر کی عورتیں۔ دروازہ اگر کوئی کھٹکھٹایا، بعض عورتوں کو کہہ رہا ہوں پورے لوگ غصہ نہ کریں، آپ حالات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بھیا نہیں بھابھی جان آتے ہیں، کون؟ مزمل آیا ہے، ارے بھیا آؤ، کیا باہر کھڑی ہے تمہیں بھی باہر آؤ، تمہارا گھر ہے، باپ کا گھر کیا آ جائے؟ شریعت کہتی ہے کہ بھائی باہر والا، بہن باہر والی، دیور باہر والا، سالی باہر والی، اور تو کہتی ہے کہ تمہارا گھر ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کو اگر کبھی کسی موقع پر غیر مردوں سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ذرا سخت آواز سے بات کرے، غصے سے بات کرے، تاکہ بات کرنے والا بھی سوچے اوہو میڈم بڑے غصے میں ہیں، بات کرنے والا بھی سوچے کہ میڈم بڑے غصے میں ہیں۔ اگر میٹھی آواز، پیاری آواز، محبت کے انداز میں اگر بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ اچھے اچھوں کا ایمان خراب ہو جائے۔ آقا نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور دروازے سے دور آ کر کھڑے ہو جاؤ، اگر کوئی عورت دروازہ کھولنے کی نوبت آ جائے تو سخت لہجے پر بات کرو۔ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے ہیں اور سیدھے اندر گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جا کر بیٹھنے کی جگہ اگر تلاش کرتے ہیں تو حضور کا بستر نظر آتا ہے۔ حضور کا بستر کیسا تھا؟ کھجور کے پتوں کا ایک مختصر سا گدا جسے نہالی کہتے ہیں وہ حضور کا بستر تھا، اور پتلی سی ایک چادر تھی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اوڑھ لیتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کے بستر دیکھ کر کبھی صحابہ کی زندگی کو یاد کریں گے تو وہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صوفہ عطا فرمایا، وہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پلنگ عطا فرمایا، وہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہالی اور گدے عطا فرمائے، وہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رات کی گرمی سے بچانے کے لیے اے سی کا انتظام کیا، وہ صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون کو قبول فرما کر گرمی میں ٹھنڈک کا انتظام اور ٹھنڈک میں گرمی کا انتظام کیا۔ یہ دیکھو پر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا ہے؟ کھجور کے پتوں کا ایک چھوٹا سا گدا جسے نہالی کہتے ہیں، اور پتلی سی چادر جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ سیدھے ابو سفیان آئے اور اس بستر پر بیٹھنے لگے تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا اٹھو اٹھو، یہ بستر تمہارے لیے نہیں ہے اور اس بستر کے تم قابل بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے، حالانکہ بیٹیاں باپ سے محبت کرتے ہیں اور باپ بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہی حضور کے بستر پر اپنے باپ کو بیٹھتے ہوئے دیکھتی ہے تو فوراً ابا سے کہتی ہے کہ ابا جان اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، یہ بستر آپ کا نہیں، اس بستر کے قابل آپ نہیں ہیں۔ بیٹے باپ نے پوچھا کہ بیٹی میں تیرا باپ ہوں، مجھے بیٹھنے کے لیے اور کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ نہ حاصل ہے نہ گدا ہے، میں ابھی گلیوں سے گھومتے ہوئے تجھے دیکھنے کی محبت، تجھے تیری محبت اور دیکھنے کی طرف سے میں آیا ہوں، گھر کے اندر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ تو تیرے شوہر ہے، میں تیرا باپ ہوں، کیا مجھے اس بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہی وہ امیر معاویہ کی بہن ہے، یہی وہ امیر معاویہ کی بہن ہے جسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہتی ہے کہ ابا جان تم کافر ہو، میرے سرتاج دونوں جہاں کے سردار ہیں، یہ کافر کے قدم میرے پیغمبر کے بستر پر لگے، میں اسے برداشت کر نہیں سکتی۔ مسلمانوں غیرت کے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ۔ یہ ام حبیبہ جہاں اپنے شوہر کی بیوی ہوتی ہے لیکن اپنے شوہر سے کتنی محبت اور ادب کرتی ہے، ہم کتنے کمینے ہیں کہ کافروں کے وسطروں کو اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کافروں کے وسطروں کو اپنے مٹھیوں پہ لگا لیتے ہیں، کافروں کے لباس کو اپنے کپڑوں جسموں پہ سجا لیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں اپنے شوہر کے محبت کرتی تھی وہیں اپنے شوہر کا ادب بھی کرتی تھی، یہی صحابہ کرام کی خصوصیت ہے۔ آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے، صحابہ میں حضور کے رشتہ دار بھی تھے، کوئی صحابی حضور کے چچا لگتے، کوئی صحابی حضور کے
खलेरे भाई, चचेरे भाई लगते। कोई सहाबिया हुजूर की फूफी लगती, कोई सहाबिया हुजूर की बेटी लगती, कोई सहाबिया हुजूर की बीवी लगती। हजरत आयशा हो, हजरत उम्मे हबीबा हो, हजरत ज़ैनब हो, हजरत जुवैरिया हो, हजरत मारिया क़िब्तिया हो, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना हो, तमाम के तमाम जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियां थी, वहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियात भी थी। सहाबियात किसे कहते हैं? सहाबा किसे कहते हैं? जो ईमान की हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया हो। हज़रत मुफस्सिरीन किराम मुहद्दिसीन ने बड़ी अच्छी तहकीक फरमाई। ईमान की हालत में हुजूर का जमाना पाया और हुजूर के करीब गए, हुजूर की आवाज को सुना, या हुजूर को देखा, तो इन तमाम को सहाबा कहते हैं। मर्दों को सहाबा, औरतों को सहाबियात कहते हैं। चाहे हुजूर के जमाने में हुजूर के हाथ पर हाथ रखकर कलिमा पढ़ने वाले सहाबी अंधे भी हो तो उनको सहाबी कहेंगे, इसलिए कि वो मजबूर थे हुजूर की आवाज को तो सुना। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत सारे सहाबा नाबीना थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफहा का शर्फ मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पे हाथ रखकर कलमा पढ़ने का शर्फ उनको मिला है। इनको सहाबा कहते हैं। जैसे मर्दों में सहाबा हैं, औरतों में भी सहाबियात हैं। तो हजरत खतीजा भी सहाबिया, हजरत आयशा भी सहाबिया, हजरत उम्मे हबीबा भी सहाबिया, हजरत ज़ैनब भी सहाबिया, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी सहाबिया होती हैं। लेकिन एक कमाल की बात यह है मेरे दोस्तों, जहां हुजूर का रिश्ता होता था, रिश्ते में तो आदमी बड़ा बेतकल्लुफ हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बेखौफ हो जाता है, मामू से मजाक करने लगता है, चिच्चा के पास सिगरेट पूछने लगता है, खलेरे भाई के साथ पिक्चर जाना शुरू कर लेता है, और उसको बहुत ज्यादा क्लोज है तो बाटल मारने में भी शरीक हो जाते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब देखो, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अदब देखो। हुजूर से रिश्ता भी होता था, लेकिन हुजूर का अदब भी करते थे। हजरत आयशा हुजूर को बीवी होती थी, लेकिन इतना अदब करती थी। हदीस में आता है कि हुजूर अगर घर के अंदर तशरीफ लाते तो कभी हजरत आयशा नहीं बैठती थी, हुजूर के अदब के खातिर खड़े हो जाती थी। ये था अदब अपने शौहर का भी, ये था अदब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। और इतनी मोहब्बत से पुकारा करती थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे अल्फाज पुकारा करती थी। आज एक मसला बताओ तो आपको ताज्जुब होगा कि शौहर अपनी बीवी का नाम लेता है कि नहीं लेता है? जो नाम अपनी बीवियों का है जरूर लेता है और लेने की इजाजत भी है, लेकिन बीवी को हिंदुस्तान की तहजीब में बीवी को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपने शौहर का नाम लेते हैं क्या? कौन भी अपने शौहर का नाम मोहब्बत में तो नहीं लेते, लेकिन गुस्से में आ गए तो नाम क्या लेना, अरे तुरे भी पुकारते हैं। ऐसा भी है, हमें भी बैठे फैसलों में, आप भी बैठे होंगे फैसले में कि गुस्से मोहब्बत में रहे तो आओ जी, जाओ जी, बैठो जी, खाओ जी, पियो जी, ये शुरू होता। जर्रा बीवी को साड़ी ला को दिया नहीं, बंगड़ी ला को दिया नहीं, काजल ला को दिया नहीं, बोले सो फेरन लवली पाउडर ला को दिया नहीं, माटी में लाप तक पूछा सो चीज ला को दिया नहीं। बोलती है, जरूर बोलती है। शौहर का नाम हिंदुस्तान की तहजीब में लेना बेअदबी में दाखिल है। ये हिंदुस्तान की तहजीब नहीं बल्कि सारी दुनिया की तहजीब है। ये अरब की भी तहजीब है कि अपने शौहरों का नाम नहीं लिया करती थी, और शौहरों का नाम लेना भी नहीं है, क्योंकि इंतहाई मोहब्बत, एक तो उम्र में बड़ा ही होता है शौहर, दूसरा दर्जे में भी बड़ा ही होता है, तीसरा शरीयत ने भी उसको मर्तबा बढ़ा दिया है कि इसलिए आप उसका नाम ना लो, बल्कि इशारे से बात करो कि फलां के अब्बा आओ, फलां के भाई आओ। यानी तो हमारी जबान में उनू आते हैं, इनू आते हैं तो समझ जाते हैं, होता है कि नहीं होता? उनू इनू बोले तो समझ जाते हैं ये उनू इनू से कौन मुराद है, यही शौहर मुराद है। हजरत आयशा भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूल अल्लाह कहकर पुकारती थी, बड़ी मोहब्बत से पुकारती थी। यहाँ बीवियां भी शौहर को मोहब्बत से पुकारती थी, यहाँ शौहर भी अपनी बीवियों को बड़ी मोहब्बत से पुकारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बुखारी में हदीस आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को बड़ी मोहब्बत से पुकारते थे कि या आयशू। हजरत आयशा का पूरा नाम आयशा है, आयशा सिद्दीका है, लेकिन मोहब्बत में आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा नाम पुकारते थे, और आधा नाम पुकारना मोहब्बत की अलामत है कि नहीं है? मुज्जू, मेरा नाम पूरा मुज़म्मिल है, अगर कोई आदमी मोहब्बत से पुकारेगा तो क्या पुकारेगा? मुज्जू पुकारेगा। इसीलिए किसी का नाम तबस्सुम होता है, अगर मोहब्बत से आधा पुकारेगा तो क्या पुकारता है? जरा बोलो, वो तो नाम रहेगा सच्चे,
اسے یاد نہیں کرے تو اور کسے یاد کرنا ہے، تب وہ پکارتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت اور آپ کی زندگی میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کبھی کبھار آدھے نام سے پکارا کرتے تھے، اس بات کا سبق دینے کے لیے کہ یہ آدھے نام سے پکارنا محبت کی علامت ہے. یہ بیویوں ہی کو نہیں پکارتے تھے بلکہ صحابہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کو آدھے نام سے پکارے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پورا جو عثمان نام ہے ان کا نام عثمان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار محبت سے حضرت عثمان غنی کو یا اسمو کہہ کر پکارتے تھے. میں یہی کہتا ہوں کہ بچوں کا نام ایسا رکھو کہ پورا پکاریں گے تب بھی مزہ ملے، آدھا پکاریں گے تب بھی مزہ ملے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کیا پکارتے تھے؟ یا عائشو. حضرت عائشہ سمجھ جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے ہیں، بڑی محبت سے آئے ہیں. کیونکہ آدمی جس انداز سے پکارتا ہے اس انداز سے اس کی طبیعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آواز نرم ہے، پکارنے کا انداز اچھا ہے تو سمجھ جانا اس کا موڈ بڑا کیا ہے، اچھا ہے. ذرا کیا تو بھی آواز میں سختی آ گئی، یہ ہے وہ ہے بول کر بولے. ہمیں کبھی اپنی بیوی کو محبت سے پکارے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بارہا تکرار ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی محبت سے پکارا کرو کہ تمہاری آواز پر وہ اپنی جان کو قربان کر دے. اتنی محبت سے نہیں، ہم نہ پکارنا آتا بھی نہیں. کبھی بیٹے کی شادی پر باپ نے بیٹے کو بٹھا کر سبق سکھایا بھی نہیں کہ بیٹے تیری شادی ہو رہی ہے، بیوی کو ایسے پکار، ایسی زندگی کر، اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کر. کبھی کوئی باپ نے اپنے بیٹے کو یہ سبق دیا بھی نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ اپنی بیویوں کو محبت سے پکارا کرو تاکہ وہ تم سے محبت بھی کرے اور تمہارا ادب بھی کرے. ہمیں گھر کے اندر گھستے کی نہیں کی، نہ سلام نہ کلام نہ محبت نہ کچھ نہ کدھر. ایسے گھستے ہیں جیسا کہ امریکہ عراق میں گھس رہا ہے، اور ایسے انداز ایسی بات کہ وہ محبت سے دیکھنے والی بھی کیا کرے، بعد موڈ خراب ہے کیا تبھی اٹھان پٹھان کر دیتی. اس کے ڈر کی وجہ سے کبھی نمک زیادہ کبھی مرچی زیادہ، لے وہ چک فسنا فساد شروع ہو جاتا ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ کو ہر چیز ملے گی. بہر کیف میں کہیں سے کہیں جا رہا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابیات جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا زوجیت کا رشتہ تھا، نکاح کا رشتہ تھا، وہیں ایک امتی ہونے کے ناطے صحابیہ کا بھی رشتہ ہوتا تھا. پورے صحابیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب کرتے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، آ کر حضور کے بستر پر بیٹھتے ہیں تو ایک بیٹی نے اپنے باپ کو کہا کہ اٹھ جائیے، یہ بستر تمہارا نہیں اور تم اس بستر کے قابل نہیں ہیں. کیوں کہ یہ بستر تو انسانوں کے سردار نہیں، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار کا بستر ہے. اس بستر کے خصمے فرشتے کھایا کرتے ہیں. اس بستر کے واسطے سے جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس بستر پہ جو عورت جاتی ہے اس کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں. اور اس بستر پر ایک ناپاک جس کا دل ایمان سے خالی، جس کا دل شریعت سے خالی، جس کا دل پیغمبر کی محبت سے خالی ہے، وہ آدمی میرے شوہر کے بستر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی وہ تو تیرا شوہر ہے، میں تیرا باپ ہوں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے جب سے میرا نکاح ہوا میں آپ کی نہیں میرے پیغمبر کی امانت ہوں. دوسری بات یہ ہے تم میرے باپ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ تمہارا دین کوئی اور میرا دین کوئی اور ہے. جس کا دین کے اندر اختلاف ہے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جس کے تقوی میں فرق آ جائے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اسی لیے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے خبر مل گئی کہ طوفان آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ نوح ایک کشتی بناؤ اور اس کشتی پر جو تمہارے اوپر ایمان لایا اسے سوار کر لو. حضرت نوح کشتی بنائے، جو ایمان لائے ان تمام کو سوار کر لیا. حضرت نوح کا ایک بیٹا تھا، حضرت نوح بڑی محبت کرتے تھے، لیکن نوح پیغمبر نوح کا بیٹا کافر ہے. طوفان آیا، پورا گاؤں پوری دنیا ڈوب رہی ہے، نوح کا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے. حضرت نوح نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے میری کشتی میں آ جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح تمہارے بیٹے کو کشتی کے اندر داخل نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح نے کہا یا الہ العالمین یہ تو میرا بیٹا ہے، انشاءاللہ اسے میں بعد میں سمجھا لوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر تم پیغمبر ہو اپنی جگہ پر، لیکن جو تمہاری شریعت کو نہیں مانتا وہ تمہارا بیٹا رہ کر بھی بیٹا ہو نہیں سکتا. جو تمہاری دین کو قبول نہیں کرتا، جو تمہاری بات
بات نہیں مانتا, جو تمہاری شریعت کو قبول نہیں کرتا, وہ تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ انہ لیس باہلک, وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کے طریقے پہ نہیں چلتا, طریقے سے مطلب اچھا طریقہ, باپ کے اچھائی پر نہیں چلتا, وہ باپ کا خون کا رشتہ تو ہو سکتا ہے لیکن دین کا رشتہ نہیں ہو سکتا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی جواب دیا اپنے ابا سے کہ ابا, یہ تو جب سے میرا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس وقت سے میں پیغمبر کی امانت ہوں, آپ اپنے رشتے کو بیچ میں نہ لائیے. دوسری بات یہ ہے کہ تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, اس لیے میں تمہاری بیٹی ہو نہیں سکتی. ہاں اگر تم کلمہ پڑھ لو تو اس وقت میں تمہارے بیٹی کہلاؤں گی اور تمہاری بیٹی ہونے پر مجھے شرف ملے گا. ایسی عورت کے بھائی کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے مقدس صحابہ کی سیرت اور تاریخ بھی یاد نہیں. مجھے تو اتنی خواہش ہوتی ہے اگر مجھے مساجد کے ذمہ دار ساتھ دیں اور آپ حضرات بھی ساتھ دیں, کم سے کم ہفتے میں یا 15 دن میں ایک مرتبہ صرف صحابہ کی سیرت ہی کے پروگرام منعقد کریں. کیسی شخصیتیں, یہ صحابہ ہی کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی, کنتم خیر امت اخرجت للناس. صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پورے روئے زمین میں سب سے مقدس جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. ان سے پاک, ان سے صاف, ان سے پوتر, ان سے شفاف کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو سن کر تعجب ہوگا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے واسطے سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ تیری ذات کا واسطہ دے کر میں دعا کر رہا ہوں, بھیک مانگ رہا ہوں, میری بھیک کو قبول فرما, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی آخر میں دعا میں یہ کہتا ہے کہ الہ العالمین اس دعا کو, اس حقیر سی بھیک کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما, اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جیسے اللہ کے واسطے سے دعا مانگو تو دعا قبول, پیغمبر کے واسطے سے دعا مانگو تو دعا قبول, ماں باپ کے واسطے سے دعا مانگو تو دعا قبول ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی ادنا سا مسلمان صحابہ کا واسطہ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس واسطے سے بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اسی لیے آپ کو بازار میں بھی ملیں گے, لائبریریوں کی دکان میں, کتب خانے کی دکان میں اصحاب بدر کا نام ملے گا. اصحاب بدر کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا نام بدر ہے, جنگ بدر. بدر کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک میدان ہے, اس میدان کا نام بدر ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہاں پر ہوئی, جس جنگ میں صرف اور صرف اسلام کے جو سپہ سالار تھے, اسلام کے جو شہ سوار تھے وہ 313 تھے اور دشمنان اسلام 1200 تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کے جذبوں کو دیکھ کر حضور کے صدقے میں 313 صحابہ کو کامیاب کیا. وہ 1200 ہونے کے باوجود پورے ہتھیاروں سے لیس تھے, اس کے باوجود وہ لوگ شکست کھائے. 313 صحابہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے کا موقع ملا. جنگ بدر سے فارغ ہو کر جب اپنے اپنے گھروں کو آئے تو سب سے پہلے پورے صحابہ مسجد نبوی میں آئے. مسجد نبوی میں حضور کا خطبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ کو بٹھا کر کہا کہ اے صحابہ, تم جو چاہے کرو, تم پر جنت واجب ہو چکی ہے. کتنا بڑا اختیار دے رہے ہیں, تم جو چاہے کرو, تم پر جنت واجب ہو چکی ہے. اگر کوئی کہے کہ مولانا تمہارے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے, تمہیں جو چاہے کرو, میں اچھا کام کروں گا. اگر آپ سے کوئی کہہ دیا تم جو چاہے کرو, تمہارے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے, کوئی اچھا کام کرے گا؟ صحابہ اس کے باوجود بھی کبھی نماز کو نہیں چھوڑے. ان کو حضور کی زبان سے سند ملی ہے, سرٹیفکیٹ ملا ہے, گارنٹی ملی ہے, وارنٹی ملی ہے کہ تم جنتی ہو چکے ہو, جو چاہے تم کر سکتے ہو. اس کے باوجود حضور کی سند کو لے کر بھی کبھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا, کبھی اپنی داڑھیوں کو نہیں منڈایا, کبھی اپنے لباسوں کو نہیں بدلا. حضور کی سند کو حاصل کر کے کبھی رمضان کو نہیں چھوڑا, حضور کی سند کو حاصل کر کے کبھی اپنے ہاتھوں سے قرآن کو جانے نہیں دیا. حضور کی سند کو لے کر کبھی اپنی زندگی میں کوئی حرام تو حرام مکروہ چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. آج فجر کی نماز پڑھ کر ہم کو اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فجر کی نماز کے صدقے میں ناشتہ اگر حرام کا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. یہ ہے نماز پڑھ کر آدمی اتنا بھروسے مند ہو جاتا ہے, بس نماز پڑھ لیے, ٹی وی دیکھو جائز, نماز پڑھ لیے, حرام کھاؤ جائز, نماز پڑھ لیے, جو چاہے کرو جائز. یہاں تک کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی داڑیاں اتنی لمبی لمبی ہوتی ہے لیکن ان کے بزنس اتنے گھٹیا ہوتے ہیں
اور ان کا بیک گراؤنڈ اتنا خراب ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس حضور کی سنت ہمارے چہرے پر آ گئی ہے, ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ اس داڑھی کے صدقے میں معاف کر دے گا. ان لوگوں کا یہ بالکل غلط خیال ہے. عمل ایک جگہ پر ہے, حلال روزی الگ جگہ پر ہے, عبادتیں اپنی جگہ پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے پیغمبر, یہ جنگ بدر میں حاضر رہنے والے 313 صحابہ کے متعلق کہہ دو کہ میں نے ان کو جنت واجب کر دیا. مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو جنگ بدر میں تھے 313 صحابہ کو بلا کر کہا تم جو چاہے کرو تمہارے اوپر جنت واجب ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 313 صحابہ کے نام آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں, آج بھی ہے. 313 صحابہ کے نام بھی ملتے ہیں آپ کو جنگ بدر میں رہنے والے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان مقدس ہستیوں کے نام کے صدقے میں میری دعا کو قبول فرما. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو انکار کرتے ہوئے, رد کرتے ہوئے خدا کو شرم آتی ہے. دیکھیے کتنے مقدس نام ہیں یہ کہ ان کے ناموں کے واسطوں سے اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو 100% قبول کرتے ہیں. یہ ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے, یہی جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم ساری دنیا میں سب سے بہترین جماعت ہو. وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. یہی صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر, ان کے ابا حضرت ابو سفیان حضور کے سسرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی برادر یعنی سالے لگتے ہیں. امیر معاویہ کے بہن بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت امیر معاویہ, بچپن ہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. میں امیر معاویہ کی تاریخ آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں, اللہ حفاظت فرمائے, کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے حسین کو قتل کیا. بالکل گھناؤنا عمل, بالکل غلط عمل, بالکل غلیظ عمل, بالکل گھٹیا عمل. لیکن یزید کی وجہ سے بہت سارے لوگ امیر معاویہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. یزید کی غلطی میں امیر معاویہ کا ہاتھ کیا ہے؟ یزید کی اس گھناؤنی حرکت میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عمل ہے؟ امیر معاویہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, وہ بھی کیسے صحابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب, حضور کی دعائیں بہت مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امیر معاویہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کبھی سینے پہ ہاتھ رکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو امیر معاویہ جا کر جگ میں سے پانی اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے. ایسے قریب رہنے والے صحابی امیر معاویہ 20 پر 3 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا. 20 پر 3 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں ایسے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بھی وحی نازل ہوتی, کبھی کسی صحابی کو بلاتے, کبھی کسی صحابی کو بلاتے, ان میں سے ایک امیر معاویہ کا بھی نام آتا ہے کہ امیر معاویہ کو بھی بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھواتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی, حضور اپنے ہاتھوں سے قرآن نہیں لکھتے تھے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا, پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ کہ جو پیغمبر کسی کے پاس پڑھا نہیں اس کی زبان سے ایسا بہترین کلام نکل رہا ہے, یہ دنیا کو سمجھانا چاہتے تھے. پڑھے بغیر اگر میں انگلش بات کرا تو میری کرامت کی نہیں. میں کسی کالج میں پڑھا نہیں, مجھے انگلش نہیں آتی ہے, لیکن میں اچانک انگریزی میں, بہترین انگریزی میں اگر بات کروں تو آپ کیا کہیں گے؟ 2 ہی چیز کہیں گے, یا تو مولانا آپ کالج میں پڑھ کر جھوٹ بول رہے ہیں, یا نہیں تو آپ کی ایک کرامت ہے کہ آپ آنمت میں بھی نہیں پڑھے, پرائمری میں بھی نہیں پڑھے, کالج میں بھی نہیں پڑھے, یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھے, اتنی بہترین انگلش آپ کو آئی کہاں سے؟ اس وقت میں کہوں گا کہ یہی میری کرامت ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سبق دیا اور بالخصوص مکے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو میرا کوئی استاد نہیں, میں کسی کے پاس جا کر نہیں بیٹھا, میں کسی کے پاس جا کر نہیں پڑھا, میری زبان کیسی آپ حضرات جانتے ہیں, لیکن میں جو قرآن پیش کر رہا ہوں اس سے صاف زبان کوئی اور نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے میں جو قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کلام میرا بھی کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا. قرآن کیسے نازل ہوتا کبھی کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس حالت پر ہوتے قرآن نازل ہو جاتا. رات کو سوتے تھے قرآن نازل ہو جاتا تھا, دن میں رہتے قرآن نازل ہو جاتا تھا, عائشہ کے گود میں رہتے قرآن نازل ہو جاتا, عائشہ کے بستر پہ ہوتے قرآن نازل ہو جاتا, اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوتے قرآن نازل ہو جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مجھ پہ قرآن نازل ہوتا میرا جسم وزن ہو جاتا ہے, میں اپنے آپ کو برداشت نہیں کرتا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سو رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے خاطر کبھی کسی صحابی کے گود میں بھی سو جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سو رہے تھے, قرآن نازل ہو رہا تھا, حضور کا جسم اتنا وزن ہوا مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حضور کے سر کے وزن کی وجہ سے میری ران کی ہڈی ٹوٹ نہ جائے. اتنا وزن ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جب قرآن نازل ہوتا. نازل ہونے کا مطلب کیا کہ دل اور دماغ پہ قرآن بیٹھ جاتا. اب وہ قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پیش کرنا ہے, قیامت تک پیش کرنا ہے, تو صحابہ میں سے جو پڑھے لکھے صحابہ ہوتے ہیں ان صحابہ کو بلا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور صحابہ اسے لکھنا شروع کرتے تھے. 1,24,000 صحابہ میں 13 صحابہ کو یہ شرف ملا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا ہے. ان 13 صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت امیر معاویہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو لکھا حضور کے کان سے سن کر. اسی لیے قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. قرآن نے حضرت امیر معاویہ کی صداقت کی سند دے دیا کہ یہ قرآن فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ, یہ پاک و پوتر کلام مکرم اور تعظیم والا کلام ہے. بأیدی سفرہ, بہترین ہاتھوں سے لکھا گیا ہے. جو لکھنے والے کون ہیں؟ کرام بررہ, پورے روئے زمین میں سب سے بہترین انسان لکھنے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی لکھنے والوں میں, حضرت ابو ہریرہ بھی لکھنے والوں میں, حضرت زید بھی لکھنے والوں میں, حضرت انس بھی لکھنے والوں میں. ان لکھنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ کرام بررہ, یہ لکھنے والے جو قرآن کے لکھنے والے ہیں سب سے بہترین لوگ ہیں. کہاں کے بہترین لوگ؟ زمین کے بہترین لوگ ہیں. بررہ کہتے ہیں زمین کو, کرام کہتے ہیں عظمت والے کو. قرآن کہتا ہے کہ کرام بررہ, زمین کے اندر سب سے بہترین لوگ ہیں. حضرت امیر معاویہ قرآن لکھنے والوں میں سے ہیں, کاتبان وحی میں سے ہیں, جو 20 پر 3 سال کی عمر میں اسلام کو قبول کیا, حضور کے قریب رہ گئے, حضور کے ساتھ رہتے تھے, حضور جہاں جاتے حضور کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے. یہاں تک کہ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کو وضو کرا رہا تھا, پانی اٹھا کر ڈال رہا تھا, حضور وضو کر رہے تھے. حضور وضو سے فارغ ہو کر میری طرف دیکھا, جیسے حضور نے مجھ پر دیکھا تو میں نے اپنے دل کو ٹھنڈا محسوس کیا. حضور کے ہاتھوں سے پانی کے قطرے جھڑ رہے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ ان ہاتھوں سے گرنے والے پانی کو ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے چہرے پر مل لوں, کیونکہ صحابہ اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نکلتے بچے ہوئے پانی کو پی لیتے. یہاں تک کہ صحابہ حضور جب وضو کرتے تو اتنا قریب گول بیٹھ جاتے جیسے ایک ماں ہاتھ میں پلیٹ لے کر بیٹھتی ہے تو اس کے 4 بچے سامنے جیسے بیٹھتے ہیں. صحابہ حضور وضو کرتے وقت بیٹھ جاتے, حضور منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی لے کر تھوکتے تو فوراً اس پانی کو صحابہ پکڑ کر پی لیتے. جسے جتنا ملتا وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر لیا کرتا تھا. اگر کسی کو زیادہ ملا, کسی کو زیادہ ملا, کسی کو زیادہ ملا, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے پاک و پوتر صاف و شفاف اگر بلغم کو بھی تھوکتے تو صحابہ اسے بھی پکڑ کر اپنے جسم مبارک پر منہ سے لگا لیتے. ہے کوئی ایسا آدمی؟ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو اتنی محبت کرتا ہے جس کو کوئی حد نہیں ہے, لیکن کوئی بچہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا بلغم چاٹا ہو؟ ایک شاگرد اپنے استاد کو بے انتہا محبت کرتا ہے, لیکن ہے کوئی دنیا کے اندر شاگرد کے اپنے استاد کا بلغم چاٹا ہو؟ ایک بیوی اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہے دنیا کے اندر کوئی بیوی کے اپنے شوہر کا بلغم چاٹی ہو؟ یہ صحابہ کی خاصیت تھی, یہ صحابہ کا مزاج تھا, یہ صحابہ کی محبت تھی, یہ صحابہ کا عشق تھا کہ حضور کا تھوک تو دور کی بات حضور کا بلغم بھی چاٹ لیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پکڑ لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا قسمت, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ یا 2-3 مہینے میں 1 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک سے خون نکالتے تھے. خون کا جسم سے نکالنا جسم کی طبیعت کے اندر ایک اچھا پن پیدا کرتا ہے. اسی لیے آج کل آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے, جتنا خون نکالیں گے اس کی طبیعت کے اندر اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن آج خون نکالتے نہیں, ہمیں خون چوستے سو. نکالو بولے
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 2 مہینے میں ایک مرتبہ خون نکال کر ایک کٹورے میں رکھ کر صحابہ کو دیتے کہ جا کر پھینک کر آ جاؤ. صحابہ خون لے لیتے، جاتے کسی دروازے کے پاس، کسی دریچے کے پاس، کسی جھاڑ کے پاس، ادھر ادھر دیکھتے، کوئی نہیں دیکھتا، حضور کے خون کو پی لیتے. خون کا پینا کیا ہے؟ حلال کی حرام؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن نے 4 جگہ پر ارشاد فرمایا. کیا؟ ایک مردار، اگر حلال چیز بھی، حلال جانور بھی مر گیا تو وہ حرام. مر گئی حلال، حرام حلال. اگر وہ اپنی موت مر گئی حرام. بکرا حلال، حرام حلال. اگر اپنی موت مر گیا کسی مولوی کے ذبح کیے بغیر، مؤذن کے ذبح کیے بغیر، بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیے بغیر اگر وہ اپنی موت بیمار ہو کر مر گیا تو وہ حرام. گائے حرام. انما حرم علیکم المیتۃ، مردار حرام، والدم، خون بھی حرام. کس کا خون؟ سب کا خون حرام ہے. کوئی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ خون پیے. نہ پینا جائز ہے، نہ پلانا جائز ہے، نہ بیچنا جائز ہے، نہ خریدنا جائز ہے. ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے قصابوں کے دکان میں آ کر غیر مسلم ہو یا مسلمان خون بھی خریدتے ہیں. اگر ایسے کوئی حضرات، تاجر حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہ کان پھوڑ کر سن لیں کہ خون کا بیچنا بھی حرام ہے، خون کا خریدنا بھی حرام ہے، خون کا پینا بھی حرام ہے، خون کا پلانا بھی حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ خون اگر ٹھنڈا ہو گیا تو کلیجی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اسے پکاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ مزہ دنیا میں ہے، مر جائے گا تو جہنم میں اس سے زیادہ مزہ دوزخ میں تجھے ملے گا. خون کا بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، خون کا پینا اور پلانا جائز نہیں ہے، کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اور برا جانور جس کے بارے میں قرآن نے 4 جگہ پر فرمایا، برے جانور جسے خنزیر کہتے ہیں عربی میں، اردو میں سور کہتے ہیں، یہ بھی حرام. وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو کسی نام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، وہ چیز بھی نہیں کھانا. اس کے بارے میں تو بڑی لمبی تحقیق ہے، بڑی لمبی تفسیر ہے. آج مردار کوئی نہیں کھاتا، اللہ کا فضل. خون نہیں کھاتا، اللہ کا فضل. برے جانور کا تو تصور ہی نہیں ہے، اللہ کا فضل. کہ مسلمان برے جانور کو کھانا تو دور کی بات، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. دیکھتا نہیں دیکھتا، لیکن ڈسکوری میں دیکھ لو بیٹھتا ہے نہیں. وہی وہ برا جانور گلی میں پکڑو مارو، پتھر جوتے چپل، وہی برا جانور ٹی وی میں آ گئے، ہم کیا پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ہے نہیں. ڈسکوری ہے، اور ڈسکوری میں اگر برا جانور آ رہا ہے تو گلی میں آئے تو بے وقوف مسلمان برداشت نہیں کرتا. یہاں گھر کے اندر تصویر کی شکل میں آ رہا ہے، بے غیرت مسلمان برداشت کر رہا ہے. گلی میں آئے برداشت نہیں، اگر کوئی غیر مسلم مسجد میں پھینک دے برداشت نہیں، گاؤں میں آ جائے برداشت نہیں، اس کے نام کو بار بار لے لے برداشت نہیں، اسے دیکھنا برداشت نہیں ہے. اور وہی جانور تصویر میں آ جائے، ٹی وی میں آ جائے، برداشت. کیسی عقل ہے دیکھیے ہماری. اللہ حفاظت فرمائے. نیشنل جغرافیہ میں آ گیا تو برداشت کر لو، ڈسکوری میں آ گیا تو برداشت کرو، انیمل اس میں آ گیا تو برداشت کر لو. یاد رکھ لو، جو چیز حقیقت میں آنے سے جو نقصان ہے وہ تصویر میں آتی ہے تو وہی نقصان ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے جو میں آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتا ہوں. ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت جا رہی ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے. بتائیے آپ، ایک عورت جا رہی ہے، چاہے خوبصورت ہو یا بدصورت، کولی ہو، گوری ہو یا کالی، دیکھنا جائز ہے؟ نہیں ہے. وہی عورت کی فوٹو پکڑ کر اگر دیکھ رہا ہے تو جائز ہو جائے گا؟ تب بھی جائز نہیں. اس کی حقیقت کے وجود کو بھی دیکھنا جائز نہیں، اس کی تصویر کو دیکھنا جائز نہیں ہے. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو دیکھنے سے جو سزا دیتے ہیں، وہی اس کی تصویر کو دیکھنے سے بھی جو سزا دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی احتیاط کرنا پڑتا ہے. آج ہمارے اخبارات اٹھاتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے ڈر ہوتا ہے، لیتے ہوئے ڈر ہوتا ہے. خالی چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے 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 اخبارات آج ہمارے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ایسے میگزین پڑے ہوئے ہیں کہ جس کے اٹھانے کے ساتھ بچہ بھی بالغ ہو جائے گا، ہے نہیں. ایسے اخبارات، اور ان تصویروں کی وجہ سے جتنے ننگی اور جتنی بری تصویریں ہوتی ہے جس اخبار کے اندر، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں، اتنی کم ہوتی ہے کہ نہیں ہے. 1 روپے میں ایک پیپر نکل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم بنگلور کا کیا نام ہے اس کا. 1 روپے میں شاید ایک پیپر نکل رہا ہے یا 2 روپے میں نکل رہا ہے. آپ دیکھیں گے وہ پیپر ہر دکان کے اندر آپ کو ملے گا، ہر گھر کے اندر آپ کو ملے گا، ہر نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیپر ملے گا. کیوں؟ پیسہ بھی کم ہے، تصویر بھی بہترین مل رہے ہیں، نوجوانوں کے شوق کے مزاج میں وہ تصویریں مل رہی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. فرشتے کہاں آئیں گے ہمارے گھروں کے اندر؟ جب شریف انسانوں کی تصویر رکھیں گے تو فرشتے داخل نہیں ہوتے. ان کمینی عورتوں کی تصویر رکھیں گے تو کیا حضرت جبرائیل بھی اسرائیل آ جائیں گے؟ عقل سے فیصلہ کریں.
تو بہرحال عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا یہ برا جانور جس کے قریب مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا کیا مسلمان؟ ہرگز نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ برا اتنا برا کہ مسلمان اسے دیکھنا بھی پکی بات اتنا خوبصورت ہے کیا انہیں نہیں ہے. کلر تو بھی گورا ہے کیا آسٹریلیا میں ہے, نہ کلر اچھا نہ صورت اچھی نہ کچھ کوئی چیز اچھی نہیں ہے. ایک طرف یہ برے جانور کو رکھو. اسی وقت مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ حضرت ایک آدمی ولو بالفرض جنگل کو چلا گیا, کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں. اب اس کے پاس ایک پانی کا کنواں ملا, چھوٹا گڑا, گنٹا بولتے ہیں اسے. اب آپ کے زمان میں کیا بولتے نہیں معلوم مجھے, گنٹا, چھوٹا گنٹا جہاں جانور جا کر پانی پیتے ہیں. وہ پانی جھوٹا پی سکتے کیا؟ گدھے کا جھوٹا ملا تو پی سکتے کیا؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مجبوری میں گدھے کا جھوٹا بھی جائز. پھر وہ پوچھتا ہے کہ حضرت اگر مجبوری میں کتے کا جھوٹا ملے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجبوری میں اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے تو کتے کا جھوٹا بھی پی کر جان بچا لو. پھر وہی نوجوان پوچھتا ہے کہ حضرت مجبوری میں کوئی بندر کا جھوٹا ملے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجبوری میں بندر کا جھوٹا بھی پی کر جان بچا لو. پھر وہی نوجوان حضرت سے پوچھتا ہے کہ حضرت مجبوری, انتہائی مجبوری کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ایسی صورت میں ایک جگہ پر پانی ملا اور اس کے بازو برا جانور کھڑا ہوا ہے, سور کھڑا ہوا ہے, یقین ہے کہ اس پانی پر وہ برا جانور منہ ڈالا ہے, اب یہ پانی پی سکتے ہیں کیا؟ جبکہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن 4 جگہ فرمایا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجبوری میں اس برے جانور کا جھوٹا بھی پی کر جان کو بچا لو. وہی نوجوان پھر پوچھتا ہے کہ حضرت اگر ایسی مجبوری آ گئی کہ جہاں ایک پانی کا پیالہ ہے اور بازو ایک بے نمازی کھڑا ہوا ہے, یقین ہے کہ آدھا گلاس پانی وہ بے نمازی پیا ہے اور آدھا گلاس پانی ہے اور ایک آدمی کی جان جا رہی ہے, وہ پانی کے علاوہ اور کوئی پانی نہیں ہے, کیا وہ پانی پی سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجبوری میں سور کا جھوٹا پی لو لیکن بے نمازی کا جھوٹا نہ پیو. اللہ اکبر. اب بتائیے کہ آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ جس جانور کو دیکھ کر دیکھنا پسند نہیں کرتے, جس جانور کا نام لینا پسند نہیں کرتے, اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی بے نمازی کو اس جانور سے بھی بدتر بنا دیتے ہیں. آج کے بعد اگر کوئی نوجوان اللہ نہ کرے کہ نماز چھوڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل نہیں ہے, ایک پتھر اور لوہے کا ٹکڑا بن چکا ہے. عہد کر لو کہ ہم کم سے کم حلال جانور کی طرح تو بن جائے, ایسے جانور نہ بنے اور ایسے جانور سے بدتر بھی نہ بنے کہ جس جانور کے حرام ہونے پر قرآن نے 4 جگہ حکم فرمایا. بتائیے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. یہ بڑا مجمع جو جمعے کو دیکھتا ہو تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے, بہت ہی دل چاہتا ہے. یہی مجمع عصر کی نماز میں کہا جاتا ہے. کیوں عصر کی نماز چھوڑتے ہیں؟ جیسے جمعے کی نماز فرض ہوتی ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز بھی فرض. اتنا جیسے جمعے کی نماز فرض ہے اسی طریقے سے مغرب کی نماز بھی فرض. اتنا جیسے جمعے کی نماز فرض ہے اسی طریقے سے عشاء اور فجر کی نماز بھی فرض ہے. لیکن جمعے کی نماز میں کپڑے بدلو, سرما لگاؤ, نہاؤ, غسل کرو, سب کچھ کرو, سب سے پہلے مسجد کو آ جاؤ, فلاں مولوی کی تقریر اچھی ہے, فلاں مولوی کا بیان اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے, آپ کے آنے کو قبول فرمائے, 100 مرتبہ دعا ہے. لیکن اسی محبت کے ساتھ اگر آپ مغرب کو بھی آ جائے, عصر کو بھی آ جائے, عشاء کو بھی آ جائے, فجر کو بھی آ جائے, یاد رکھو کہ مسلمان کو مارنا تو دور کی بات, ٹچ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مارنا دور کی بات, تو خدا کے سامنے سر جھکا, ساری دنیا تیرے سامنے سر جھکائے گی. یہ اپنی جگہ پر مسلم مقالہ ہے. تو خدا کے سامنے سر جھکا دے, ساری دنیا تیرے سامنے سر جھکائے گی. یہ ایک سر ہمارا خدا کے سامنے نہیں جھک رہا ہے. آج بھنگی کے پاس, ٹوٹی کے پاس عاجز ہو کر بات کرنا پڑتا ہے. پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے؟ ٹوٹی جو ککس صاف کرتا ہے, مہوریاں صاف کرتا ہے, راستے صاف کرتا ہے, خدا کے دربار میں سر نہ جھکانے کی سزا یہ ملی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے سر نہیں جھکائے, ایک ٹوٹی کے سامنے عاجز ہو جا. ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اس سے کتنی عاجزی سے بات کر رہے ہیں, اس سے کتنی نرمی سے بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا مقصد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی سزا ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکاتے ہمارے اشاروں میں کام ہو جاتا. جہاں نظر دوڑاتے وہاں ہمارا کام ہو جاتا, جہاں اشارہ کرتے وہاں ہمارا کام ہو جاتا, جہاں آواز کھولتے وہاں ہمارا کام ہو جاتا. آج تو دنیا کہتی ہے کہ مسلمان کے پاس ہتھیار ہے, مسلمان کے پاس بم ہے, مسلمان کے پاس تلوار ہے, مسلمان کے پاس کچھ ہے. خدا کی قسم اگر مسلمان کی ٹوپی سے لے کر پیانٹ تک کھول کر دیکھیں گے, خدا کی قسم کچھ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو خدا اور خدا کے رسول کی محبت ملے گی. یہی محبت کو اگر کپڑے پہنا کر خدا کے سامنے سر جھکا دیا, سجدہ کر دیا, گزرا ہوا دور واپس آ جائے گا.
میرے مدرسے کے محترم حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب بارہا یہ شعر فرماتے ہیں اور مجھے بھی بے حد پسند ہے کہ گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو، گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو، صدیوں پہ نظر رکھو لمحات سے عبرت لو۔ تمہارا پرانا دور کیا تھا، آپ کا دور کیا ہے، تمہارے 100 برس کیسے گزرتے تھے، آج ایک ایک گھنٹہ تمہارا کیسا گزر رہا ہے۔ دیکھیے نوجوان، تو پاگل نہیں، تو دیوانہ نہیں، تو بے وقوف نہیں، میرا نوجوان بھائی بڑا ہوشیار ہے پیسوں کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے ان اشعار کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ تمہارا پرانا ماضی پاسٹ کیا تھا، اب تمہارا پریزنٹ کیا ہے، تمہارا فیوچر کیا ہونے والا ہے، تمہارے 100 سال ہزار سال کتنے شان و شوکت کے ساتھ گزرے ہیں، آج تمہارے ایک ایک منٹ کتنے خطروں کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ گزرے ہوئے دن دیکھو حالات سے عبرت لو، صدیوں پہ نظر رکھو لمحات سے عبرت لو۔ اے اہل جنوں اٹھو غفلت کی تباہی ہے، جنوں سے مطلب کیا ہے نوجوان، اے اہل جنوں اٹھو غفلت کی تباہی ہے، یو پی سے سبق لے کر گجرات سے عبرت لو۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ آج مسلمان کے حال و مسلمانوں پر کیا کیا دور گزر رہے ہیں، ان دوروں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے، یہی مسلمان کے کالے کرتوت ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، تم اپنے ہاتھوں سے جو کماتے ہو اسی کا نفع تمہاری زندگیوں میں آتا ہے۔ تو میرے حال عزیزان گرامی، 4 چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن نے فیصلہ فرما دیا، ایک مردار کا، ایک خون کا اور ایک برے جانور کا۔ برے جانور کے تذکرے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں رکھ دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے زبان مبارک سے بھی میں وعدہ لوں، بتائیے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہر مسلمان نماز کی اہتمام کرے گا، عصر کی، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، ہر نماز کی پابندی کرو، یہی نماز سے برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی منسٹر کے پاس جا کر کوئی چیز لینا ہے تو تجھے رشوت دینا پڑتا ہے، اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، جوتیاں سیدھی کرنا پڑتا ہے، اسے سر سلانا پڑتا ہے، کوئی کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس اگر تو مدد لینا ہے تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر میرے سے تجھے مدد لینا ہے، اس لیے کہ تیری مدد کرنے والا ساری کائنات میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تیرے حاجتوں کو پورا کرنے والا ساری کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرے بروں کو پورا کرنے والا ساری کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میرے سے ڈائریکٹ اور فاسٹ مدد اگر لینا ہے تو بس اپنے زندگی میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دے، نماز ادا کر لے، پھر اس کے بعد دیکھ لے تو مانگنے سے پہلے تیری حاجت کو میں پورا کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ تو میرے حال عزیزان گرامی، مجھے امید ہے کہ جب بھی آؤں میں نمازوں کو مسجدوں کو جاؤں تو ہمیشہ یہ مسجدوں آباد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت گراؤنڈ فلور بھی بھرا ہوا، فرسٹ فلور بھی پڑا ہوا، سیکنڈ فلور بھی پڑا ہوا، تھرڈ فلور بھی پڑا ہوا، روڈ میں بھی مجمع ہے، یہاں بھی مجمع ہے، کثیر تعداد میں نوجوانوں کا مجمع آتا ہے۔ دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ساری دنیا ڈرتی ہے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے جمعے کے مجمع کو دیکھ کر ڈرتی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں مل کر بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ان کی زندگیوں کے اندر پھک پھکی، وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ۔ سوچ کر دیکھو کہ دن میں 5 مرتبہ اگر ہم لوگ ایسے بیٹھ جائے تو ہوگا کیا دنیا کا حال۔ ایک مرتبہ ہفتے میں بیٹھے ہم لوگ، تم میرا چہرہ دیکھتے میں تمہارا، ہر خطیب مجمع کا چہرہ دیکھتا ہے، ہر مجمع خطیب کا چہرہ، وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ دیکھے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ سے لے کر امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک زلزلہ آ رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ ہمارے اتحاد کا یہ عالم ہوگا، ہماری عبادتوں کا یہ حال ہوگا، تو بتائیے کہ عمر کا دور واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، عثمان کا دور واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، علی کا دور واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ چلو یہ تو مقدس ہستیاں ہیں جن کے دور کو واپس لانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کم از کم ٹیپو کا دور تو واپس لا سکتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کا دور تو واپس لا سکتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تو لا سکتے ہیں، ہارون رشید کا دور بھی لا سکتے ہیں، بس یہ نمازوں کا حال ہمارا رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، نماز کا شوق عطا فرمائے، نماز کا جذبہ عطا فرمائے۔ 4 چیزیں ہیں جس میں سے ایک مردار، دوسرا خون، تیسرا برا جانور، چوتھا کسی بھی کھانے پر، کسی بھی چیز پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیتے ہیں تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں، یہ چوتھی چیز ہے نا، مجھے وقت ساتھ نہیں ذرا ورنہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کرتا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ یہ چوتھی چیز کے بارے میں، وہ صحابی خون لے کر کیا کرتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل سیرت آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، صحابہ کی عظمت عطا فرمائے، نمازوں کا شوق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق بہت سارا کام
باقی ہے. یہاں تک کہ 2-3 جمعہ سے جو میک کا مسئلہ ہو رہا تھا اس پر بھی مسجد کے ذمہ دار اور نوجوانوں نے فوری طور پر مسئلے کو حل کرتے ہوئے ایک بہت بڑا عملی فیصلہ لیا. میں گزشتہ جمعہ ہی سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ بھی آپ حضرات سے میں حل کر لوں، لیکن میرے سوچنے سے پہلے مسجد والوں نے اس مسئلے کو بھی حل کر لیا. میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کا ہے، دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کروڑ پتی ہیں، اگر میں جا کر کسی ایک سے بات کروں تو ایک آدمی بھی مسجد کا کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بن بن سے دریا جو بنتا ہے اس کا جو مزہ آتا ہے کسی اور میں نہیں آتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت کیا تو بھی ایک جمعہ اچھی تقریر کر ڈال کو، ایک اچھی ٹاپک لے لگا جا کو مسجد کو اصول کرنا شروع کر ڈالتی مت کرنا. بھائی تمہارے سے مسجد کو ملے گا کیا؟ مسجد سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے. نہیں، میں آپ سے لے کر مسجد کو نہیں دیتا بلکہ اللہ سے لے کر آپ کو دیتا ہوں. آپ کے پاس ہے کیا جو آپ سے لے کر اللہ کے گھر کو لگاؤں؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ معاف فرمائے، کئی لوگ ایسے ہیں جن کا پیسہ پاک بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا پیسہ پاک بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ پہ امید کر کے ان لوگوں کا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ عزت ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ ہم 1 روپیہ اللہ کے گھر میں لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 روپے کے بدلہ آن دا اسپاٹ، وہ بھی اسی وقت. آج 10 روپے لگایا تو صبح کو ہماری چک پاس ہوتی ہے. ایسا بھی قصہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. نہیں لگایا، نیت بھی کر لیتا ہے تو ہماری چک پاس ہو جاتی ہے. اللہ کا دربار اتنا بڑا ہے، اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے. لگائے بغیر اللہ میرے پاس پیسے نہیں، مولانا بول ڈالے مسجد کا سے چندہ میرے پاس رہتے تو لگاتا تھا، یہ بول کر یہ دروازے سے اگر نکل بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دینے والے سے زیادہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتے دلوں کو دیکھتے ہیں. تو میرے حال عزیزان گرامی، مسجد کا بہت سارا کام باقی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.